ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت سا مال ملے گا، مگر وہاں تو صرف اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے لال سے دنیا کا مال و متاع کیا ملنا تھا۔ مایوس ہوئے تو کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو اسے تھپڑ مار دیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی۔ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے۔ اب ایک بیمار کی باری تھی۔ بے ہوش امام زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گھسیٹا تو بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ سر پر ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے۔ شمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ سیدہ زینب نے غضب میں آ کر فرمایا، بغیر تو کچھ تو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کر دو گے؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کر لو، پھر اسے قتل کرنا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عمر ابن سعد بھی آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لوٹ کھسوٹ ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اب خاندان اہل بیت کے تمام افراد ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی حالت زار پر رو رہے تھے۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام کے وقت فتح منا رہے تھے اور خاندان رسول کی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی اپنی حالت پر رو رہی تھیں۔ پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی تھی، اب تو بھوک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا۔ صبح عاشورہ کے وقت ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے، مگر اب تو ایک بھی نہیں تھا۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے وحشتناک صحرا میں کون تسلی دینے آتا؟ اپنا وطن ہوتا، اپنا شہر ہوتا، اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارس بھی بنتی، مگر یہاں تو نہ وطن اپنا تھا، نہ شہر اپنا تھا اور نہ گھر اپنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے۔ جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی۔ ان تمام حالات میں خاندان اہل بیت کی اللہ رب العزت کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا، انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی، بیمار کر رہا تھا۔ سیدہ سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی تھیں جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشا چوم آتی تھیں، کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی تھیں اور کبھی بھائی کے لاشا اقدس پر پہنچ جاتی تھیں۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے سے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے مت آنا۔ ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں؟ پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہیں، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی ماں قربان کیا بات ہے؟ امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ سیدہ زینب نے پھر آواز دی، ابا جان۔ آواز آئی، ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھر لوٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا؟ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوہری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے، جب اون و محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب بسران عقیل و جعفر شہید ہوئے۔ بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کو دعائی دیتی رہی، المدد ابا جان پکارتی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھیں اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے۔ ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھوڑ سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ گئی تھیں۔ ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے فرزند حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسے ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ اے بیٹی تم نے بھی اپنا حق پورا ادا کر دیا، تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو کر دیا۔ تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پوری طرح مطمئن ہے۔ تیرا بھائی، بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ اے میری لخت جگر، ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا حافظ۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔
سیدہ زینب کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا تھا اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔ ناظرین، صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر لیا۔ عابد بیمار کو باوجود ان کے نکاہت اور کمزوری اور شدت بخار کے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ اسیران آل رسول جب شہیدوں کی لاش کے قریب سے گزرے تو ان کی رخصتی کا منظر دیکھ کر زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ ادھر آنکھیں اشکبار تھیں اور دعا فرمائی جا رہی تھی، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اسی دوران سید الشہداء امام علی مقام کی لاڈلی شہزادی سیدہ سکینہ جو 7 سال کی تھی، وہ اپنے شفیق باپ کے جسد اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئیں۔ سیدہ کو جب کافی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کی لاش مطہرہ سے لپٹی ہوئی ہیں اور کسی طرح جدا نہیں ہوتی، تو بالآخر زبردستی سیدہ کو اس کے باپ کی لاش مطہرہ سے جدا کیا گیا۔